صلوات کے معنی کیا ہیں؟ صلوات کے استعمالات کن مقام پر ہوئے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ صلی، صاد لام پر تشدید، صلی، یہ استعمال ہوا قبلہ 100 مقامات پر، 100 مقامات پر، اور اس صلی کا مطلب وہ الگ مفہوم ہے کہ لفظ صلات میں 3 معنی آج کے دور میں ہم تک پہنچے ہیں۔ آج کے دور کا مطلب سرکار ختمیہ مرتبت سے پہلے کا دور اور تھا، اور سرکار ختمیہ مرتبت کے بعد کے دور سے آج تک لفظ صلی کے 3 معنی ہو سکتے۔ تو پورے قرآن مجید میں لفظ صلی 100 مرتبہ استعمال ہوا، اور ان 100 مرتبہ میں سارے مقامات وہ ہیں جن میں یہ استعمال ہوا صرف دعا کے معنی میں، صرف اور صرف دعا کے معنی میں۔ لفظ صلوات استعمال ہوا حسن اتفاق سے 5 مرتبہ۔ شاید یوں سمجھ لیجئے کہ صاد، لام، واو، الف اور تائے طویلہ 5 ہی تو ہیں۔ تو جتنے صلوات میں اردو کے لحاظ سے میں ابھی عربی کی بات نہیں کر رہا، عربی کا مزاج اور ہے، اردو کا مزاج مختلف ہے۔ صلوات کے لفظ میں صاد، لام، واو، الف اور تائے طویلہ یہ 5 ہی تو ہیں، اور اسی کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں حسن انتظام ہے۔ اسے اتفاق نہیں کہتا، اسے انتظام کہتا۔ تو لفظ صلوات 5 مقامات پہ استعمال ہوا، اور لفظ صلو صیغہ جمع میں امر کے عنوان سے ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا۔ تو اب اس اعتبار سے اس کے ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ صلوات کے معنی کیا ہیں؟ پہلے 3 معنی سن لیجئے۔ ایک ہے دعا، ایک ہے نماز، اور تیسرا ہے درود۔ درود فارسی کا لفظ ہے، ہم نے ترجمہ کیا نہیں۔ جیسے لفظ اللہ کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے؟ خدا، تو یہ ترجمہ نہیں ہوا۔ لفظ اللہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے؟ گاڈ، ترجمہ نہیں ہوا۔ یہ اس زبان میں طریقہ ادائیگی ہے، اس نام کے اعتبار سے جو عربی میں استعمال ہو رہا تھا۔ تو درود ترجمہ نہیں ہے۔ درود صلوات کو فارسی میں جس طرح کہا جائے ویسے ہے۔ اب ہمارے پاس دونوں استعمال ہوتے ہیں، درود بھی کہتے ہیں ہم اور صلوات بھی کہتے ہیں۔ تو صلوات کے 3 معنی ہو گئے۔ ایک درود یعنی کہ صلوات خود، اور ایک نماز۔ صلات کی جمع ہے صلوات، ایک نماز صلات ہے، اور 3 اور 3 سے زیادہ نمازیں صلوات ہیں۔ تو نماز کا ترجمہ 1، درود کا ترجمہ 2، اور دعا کا ترجمہ 3۔ جیسے ابھی تک کی اطلاعات تو یہی ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ کل 30 تاریخ ہے، تو چاند کی زیارت کل ہوگی۔ البتہ چاند کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کیونکہ چاند شہادت سیدہ کا چاند ہے۔ البتہ چاند کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جو معصوم نے چاند کے دیکھے جانے کی دعا بیان کی، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اذا رأیت الہلال فصلی، جب تم دیکھو ابتدائے چاند کو، مہینے کی ابتدا میں چاند کو دیکھو، ہلال کو، تو تمہیں چاہیے کہ صلی، نماز پڑھو، صلوات پڑھو، کہ دعا مانگو۔ 3 معنی ہوئے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا پاتے ہو۔ تو ایک ترجمہ صلو، نماز پڑھو، ایک ترجمہ صلی، دعا مانگو، ایک ترجمہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اب
ابن حجر الانصاری کہ جن کو سرکار کی خدمت میں شرف کا موقع ملا، اور ابو حمزہ سمالی سے اس روایت کو اس طرح بیان کیا گیا، کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام کرنا تو جانتے ہیں، یہ صلوات کیا ہوتی ہے؟ تب اللہ کے حبیب نے صلوات کا طریقہ بیان فرمایا۔ روایات بہت زیادہ ہیں، صلوات کے طریقے پر روایات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سمجھیے کہ جو مختصر صلوات ہے وہ 30 قسم کی ہے، مطول کو چھوڑ دیجئے، صلوات مختصرہ 30 قسم کے الفاظ ہیں اور روایتوں میں آئے ہوئے۔ البتہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو روایت میں پیش کر رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کہو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ روایات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود طریقہ بیان کیا، پھر ارشاد فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، دیکھو مجھ پر ناقص درود مت بھیجنا، ناقص صلوات مت پڑھنا۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ وما صلاۃ البترا، کہ ناقص درود کیا ہوتا ہے؟ اب کچھ سمجھائے آج کے ناخلف مسلمانوں کو کہ ناقص صلوات پڑھ کے بتا رہے ہو کہ کہیں تو نقص ہے جو زبان پر آ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے تمام متفق علیہ روایات کی روشنی میں صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سنن ابن ماجہ میں، تمام تر معتبر کتابوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر صلاۃ البترا نہ بھیجو۔ پوچھا اصحاب نے، نہ پوچھتے تو ہم تعویل کر لیتے کہ یہ مراد ہے وہ مراد ہے، اور کیا مراد ہے؟ بس یہی تو در باب مراد ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا، فرمایا یہ اس طرح سے پڑھنا اللہم صلی علی محمد، اور خاموش ہو جانا، یعنی آل محمد کو صلوات میں شامل نہ کرنا صلاۃ البترا ہے۔ اور تم مجھ پر مت بھیجو صلاۃ البترا، معاف کیجئے گا اس میں نہ شیعہ کی بات ہے، نہ سنی کی بات ہے، نہ وہابی کی بات ہے، نہ اہل حدیث کی بات ہے۔ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے معتبر علماء سے رجوع کرے اور پوچھے کہ صلاۃ بترا کیا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب نے درود بھیجنے کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، یہ تو متفق علیہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے اپنے انداز اختیار کر لیے جائے وہ اور بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے درود سے منع کر دیا ہے اس میں آل شامل نہ ہو۔ جب خدا کا حبیب آل کے بغیر درود نہیں لیتا تو خدا آل کے بغیر نماز کیسے لے گا؟ جب خدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو سامعین گرامی قدر، بات بڑی آسان سی کہ صلوات میں، صلاۃ کی جمع میں 3 معنی شامل ہیں، ایک دعا، ایک نماز اور ایک درود۔ نماز کو نماز کیوں، صلاۃ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں خود دعا موجود ہے۔
اگر دعا نہ ہوتی تو شاید اسے صلاۃ نہ کہتے. تو صلاۃ چونکہ دعا موجود ہے اور کوئی دعا جانب آسمان جاتی ہی نہیں جب تک کہ اسے پرواز کے لیے فیول نہ دیا جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو چاہتے ہو کہ جانب آسمان بلند ہوں، تمہاری دعائیں خدا تک پہنچیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر فیول کے یہ سفر کر جائیں؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے کوئی مسلک ہو، کسی امام کی اتباع کرتے ہو جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، وہ کل بھی درود کامل پڑھتے تھے، آج بھی درود کامل پڑھتے ہیں. ان کا درود کامل ہے، سمجھو کہ ان کے نسب کی پہچان بھی کامل ہے. بہت سارے مسائل ہیں اور بڑی احتیاط سے بات کو آگے بڑھانا ہے کہ آج کے حالات میں لفظ آل پر لوگ کہاں چلے گئے وہ الگ موضوع ہے. فی الحال صلوات کے ترجمے کے ساتھ خدا نے بڑا احسان کیا کہ 3 باتیں مکمل ہو گئیں. ایک، خدا تک نماز، خدا کے بندوں تک دعا، محمد آل محمد تک درود. ایک ہی لفظ نے مجھے تینوں کام سکھا دیے. خدا سے کرو بات تب بھی صلاۃ ہے، آل محمد کا ڈالو وسیلہ تب بھی صلاۃ ہے، اور اگر بندوں کے حق میں مانگو تب بھی صلاۃ ہے. تو صلاۃ خدا سے چلی اور بندوں تک پہنچی ہے. لفظ صلاۃ کے 3 معنی مکمل ہو گئے. اللہ اکبر. اور اب آئیے صلوات کے 5 ترجمے اور بھی ہیں. ہمت ہے تو بیان کروں آہستہ آہستہ، بالکل آہستہ آہستہ، اس لیے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قبلہ بات یہ کہ میرے پاس استعمال کے لیے ایک موبائل ہوتا ہے. اس موبائل کی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن مجھ جیسے طالب علم کو جس کا تعلق صرف عربی سے، فارسی سے، علم حدیث سے، علم تفسیر قرآن سے ہو، اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی عام طور پر کہ اس کے سارے فیچر معلوم کر لے. میں اسے استعمال تو کرتا ہوں مگر اتنا ہی جتنا مجھے چاہیے ہوتا. اس میں کتنا کمال پوشیدہ ہے، اس میں کتنی صلاحیت موجود ہے، مجھے بس اوقات معلوم نہیں ہو پاتا. غور کیجئے گا، ہاتھ میں ہو کر بھی معلوم نہیں ہے، جیب میں ہو کر بھی معلوم نہیں ہے، تو صلوات زبان پر ہو کر بھی نہیں معلوم کیا پڑھ رہے. اگر پہچان لیتے تو کسی اور وظیفے کی حاجت ہی نہ ہوتی. مشکل تو یہ کہ ہم پہچان نہیں پائے، اس لیے ترجمہ ضروری ہے. صلوات کے 5 ترجمے ہیں: رحمت، مغفرت، کرامت، تزکیہ اور ثنا. حسن اتفاق ہے، حروف 5 صلوات میں، قرآن میں لفظ صلوات 5 اور لفظ صلوات کے ترجمے 5. اب 5 سے کہاں بچیے گا؟ ہر جگہ 5 5 5. ساری روایات تو نہیں پڑھ سکوں گا، بس میں خاص روایات سے آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں. اس صلوات میں بعض علماء نے پھر اس میں لطائف پیدا کیے کہ صاد صمدیت الہی کی دلیل ہے. صاد صمدیت الہی کی دلیل ہے. لام خدا کے لطیف ہونے کا اشارہ ہے. واو خدا کے واحد ہونے کی خبر ہے. اور آخر کا تا جسے ہا پڑھا جاتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا میں صلوات کے 5 حروف اردو میں کر رہا ہوں، عربی میں نہیں، یاد ہے نا؟ تو آخر میں جو تا ہے وہ ہا بن جاتا ہے عربی اعتبار سے. تو ہا ہدایت الہی کی طرف اشارہ ہے. پتا چلا خدا کے 4 نام جمع ہوتے ہیں تب کہیں جا کے صلوات کا لفظ مکمل ہوتا ہے.
اس کا پہلا ہی حرف اتنا کمال کا ہے کہ جو انسان کو بے نیازی کا شرف بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. تو غور کیجئے، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، اس لیے بات وہاں تک پہنچے گی جہاں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کبھی میرا نام سنو، جب بھی کبھی میرا نام سنو، یاد رکھیے جب بھی نام سنو تو میرا نام سننے کے بعد مجھ پہ درود پڑھا کرو. جب تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو خدا تم پر درود بھیجتا ہے. اللہم صلی اللہ. اچھا، ہم تو آپ کو معلوم ہے کہ حساب کتاب کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ہمیں تو بہت پتا ہوتا ہے کہ جناب کتنے ملنے چاہیے اور کتنے ملے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے نا. حساب کتاب کے بڑے پکے ہیں. کب؟ جبکہ لینا ہو. اور حساب کتاب کے ہو سکتا ہے کچے ہو جائیں جب دینا ہو. تو دینا اور ہے اور لینا اور ہے. کل کی بات یاد ہے کہ صلوات آل محمد کو دینے کا نام نہیں ہے. ارے بھکاری کب کسی کو دے سکتے ہیں؟ بھکاری تو مانگا کرتے ہیں اور مانگ کر ہی اپنے سارے امور میں کامیاب ہو جاتے ہیں. شاید بات یوں بھی سمجھ لیجئے کہ قبلہ دنیا بھر میں جتنی بھی خیرات تقسیم کی جاتی ہے سب مولا کائنات کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، کسی اور کے نام پر کوئی مانگتا ہی نہیں. کیونکہ اوروں کے نام پر مانگے کیسے؟ اسے پتا ہے کہ خیرات ملتی تو آل محمد کے ہی نام پر ہے. میرا امام کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، شکل کوئی ہو، خیرات جب بھی ملے گی آل محمد کے نام پہ ملے گی. اس لیے کہ باقی سب ہو سکتا ہے بڑے محترم ہوں مگر کریم تو بس آل محمد ہے. یا اللہم صلی اللہ کہتے ہیں ایک صاحب سے مانگ لیا تھا تو انہوں نے جیب سے 4 درہم نکال کے دے دیے. ایک صاحب نے ایک صاحب سے مانگ لیا تھا تو بہرحال انہوں نے 4 درہم جیب سے نکال کے دے دیے. تو اس نے 4 درہم لیے. اس کا کام تو 4 میں نہیں ہو سکتا تھا. اس نے ان سے پوچھا کسی اور کا پتہ بتلا دیجئے. پتہ چلا اس دور کے فقیر بھی جانتے تھے کہ ان سے تو نہیں ہو سکا، چلو ان سے پتہ ہی پوچھ لو. پتہ پوچھا تو پتہ بتایا کہ وہ اندر 3 جوان بیٹھے ہوئے، ان کے پاس چلے جاؤ. وہ شخص مسجد میں داخل ہوا. بیٹھے ہوئے 3 جوان تو جنت کے جوانوں کے سردار، ایک مولائے کائنات کے شاگرد عبداللہ ابن عباس. جب فقیر ان کے سامنے پہنچا تو اس نے دستے سوال دراز کیا. یاد رکھیے دستے سوال دراز کرنا کس کے سامنے؟ یہ سب احکامات الگ الگ ہیں. امام نے اس کے دستے سوال کو دیکھ کے فرمایا کیونکہ آپ بیٹھے مسجد کے اندر ہیں اور ہو سکتا ہے مسجد میں اور بھی سننے والے کان موجود ہوں، اس لیے میرے مولا نے ہدایت کی ذمہ داری کو خالی سائل کو دیکھ کے نہیں بیان کیا بلکہ دنیا بھر کے سائلوں کو پیغام دیا. فرمایا جانتے ہو دستے سوال دراز کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مشکل ترین حالات کے. شدید ترین غربت ہو، شدید ترین قرضہ ہو یا بھوک سے دم نکل رہا ہو. اس کے سوا اور کوئی چوتھی حالت نہیں ہے کہ جس میں انسان دستے سوال دراز کرے. یاد رکھو امام نے پہلے اسے سبق دیا پھر اسے عطا کیا. وہ آیا تھا صرف مال دنیا لینے، اسے امام نے
علم بھی عطا کر دیا۔ تو یہ آل محمد کے در کا شرف ہے، جاتے ہو ایک لینے ملتے ہیں دو۔ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے نجف اشرف کی زیارت۔ اتنا سوچ کے بولیں گے تو کب پہنچیں گے پھر؟ میں تو یا نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے، وہ اپنے مقام پر ہے، مگر نجف کے جانے کی دعا مانگنا ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہی حساب ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کہ جب کبھی سیل لگتی ہے، اب گڈ فرائیڈے کیا ہوتا ہے، بلیک فرائیڈے کیا ہوتا ہے، خیر وہ کرسمس کے حوالے سے وہ سیل کیا ہوتی ہے وہ آپ کے علم ہے کہ ایک لے جائیے ساتھ میں ایک فری ہے، بائی ون خریدے ایک کو گیٹ ون فری، ایک لے جائیں فری میں۔ مولا کی زیارت ایسی ہے کہ بائی ون گیٹ ٹو فری، تم ایک خریدو دو تمہیں مفت میں ملیں گے۔ سمجھا نہیں مولا؟ فرمائے تم اگر آتے ہو میرے جد امیر المومنین کو سلام کرنے تو میرے جد کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کی زیارت فری، حضرت نوح کی زیارت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو وہ سائل جو ہے اس سے امام نے 50 درہم دیے، مولا حسین علیہ السلام نے 49 درہم دیے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن جعفر طیار، دو میں سے کوئی ایک روایت میں اختلاف ہو سکتا ہے، عبداللہ موجود ہے، انہوں نے 48 درہم دیے۔ جھولی بھر گئی، اس زمانے کے درہم ایسے ہی ہوتے تھے، جھولی بھر کے چلا تو باہر بیٹھے ہوئے موصوف نے جنہوں نے 4 دیے تھے اس سے پوچھا یہ درہم لینے گیا تھا اتنی لمبی بات کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ سوال جائز نہیں ہے سوائے 3 مواقع کے، تو میں نے کہا ان میں سے میرا بھی ایک مسئلہ ہے ایک میں سے، تو کہنے لگے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کو علم ان کے شیر مادر میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات درود کے ساتھ ہو رہی ہے، تو صلوات کے معنی درود کے معنی 5 بیان ہو چکے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور میں بات یہاں پر لے کر آیا تھا کہ کتنا ثواب ملے گا۔ جب کبھی ثواب لینے کی بات آتی تو آپ گننا شروع کر دیتے ہیں، تو ثواب کتنا ملے گا؟ روایت کا ترجمہ کرتا ہوں، 1,00,000 درود کا ثواب ہے، ایک مرتبہ، کہ خدا 1000 مرتبہ بھیجتا ہے، فرشتوں کی 1000 صف، ہر ایک فرشتہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے والے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ تو ایسا کار خیر ہے، آپ کی مرضی ہے، کم پڑھیے کہ زیادہ پڑھیے، پڑھتے رہیے۔ البتہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، اس پر بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، پھر درود سیدہ سے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے سلام سیدہ کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے کہ پروردگار کی بارگاہ سے درود سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص بھی پیغمبر کا نام سنے اور درود نہ پڑھتا ہے تو 2 فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، اللہ تجھے بخش دے، 2 فرشتے کہتے ہیں، اور پروردگار اور باقی فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور جب کوئی پیغمبر کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا تو 2 فرشتے کہتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی نہ بخشے، تو سب آمین کہہ دیتے ہیں۔
ویسے تو آمین سمجھ میں آئے نہ آئے، ایسے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔